سلام ان پر جنہیں کربلا میں لوٹا گیا، سلام ان پر کہ جن کی چادریں چھینی گئیں، سلام ان ماؤں پر کہ جن کے بیٹوں کو پس گردن ذبح کیا گیا، سلام کربلا کے ان مظلوموں پر کہ جنہیں تسلی نہیں تعزیانے لگائے گئے۔ آج کربلا کے انہی مظلوموں کا ماتم ہے۔ رونے والوں، آپ آمادہ ہیں؟ اتنا بڑا مجمع آیا ہے، پولیس ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں۔ میں پولیس ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آنے والے تمام یہ عزادار، ان کے دل دکھے ہوئے ہیں، یہ رو رہے ہیں، اور یہ یہاں اتنا بڑا مجمع رونے کے لیے آیا ہے۔ اچھا، تو رونے کے لیے آیا ہے؟ جی، کیوں؟ کہ آپ خود اپنی نظروں سے دیکھیے، سب سے پہلے جس شبیہ کی یہ دیکھ کر کے تڑپ اٹھیں گے، یہ اس بہادر کا کہ جسے بہنوں کو بہت بھروسہ تھا۔ جب تک اس کے بازو سلامت تھے تو بہنیں فخر سے کہتی تھیں میرا بہادر بھائی سلامت ہے۔ جب تک یہ سلامت تھا تو وہ آنکھیں دشمن کی جو اس کے خوف سے جاگا کرتی تھیں۔ جب سے یہ فرات پہ بازو کٹا کے سو گیا تو اب آل محمد کے خیموں میں ایک بے چینی ہے۔ سب یہی کہتے ہیں عباس فرات سے لوٹاؤ، سکینہ کہتی ہے چچا دریا سے لوٹاؤ۔ عزیزوں، 11 محرم تھی جب اہل حرم اپنی لاشوں کو چھوڑ کر جو وارث سے جب 11 محرم کو گزر رہے تھے تو ایک 4 برس کی بچی تھی جس نے علم میں مشک باندھا تھا اور فرات پہ چچا کو بھیجا تھا۔ جب سے چچا لوٹ کے نہیں آیا تو اس کے تماچوں میں رخسار پر ہے، اس کا دامن جلا ہوا ہے، سر پہ گرد کربلا پڑی ہوئی ہے۔ 11 محرم کو یہ فرات کا رخ کر کے روتی گزر رہی تھی۔ سجاد نے قریب آ کے کہا تھا سکینہ اے میری بہن۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے۔ اے سکینہ چچا سے نہ کہنا کچھ، عزیزوں کہنا صرف اتنا سا ہے بی غازی تم بازو کٹا کے فرات پہ سو گئے۔ سکینہ زندان شام میں یاد ہے غازی جب علم میں مشک بی بی نے باندھی تھی تو دوڑی ہوئی آئی تھی، لیکن اب زندان نے دیواروں کا سہارا لے کے چل رہی ہے، آواز دے رہی ہے چچا عباس فرات سے لوٹ آؤ، لو اسی غازی کا علم آ رہا ہے۔ اے سرکار باب الحوائج، بہنیں مدینے لوٹ کے آ گئی ہیں، بھائی کو یاد کر رہی ہیں۔ عباس علم آیا ہے، تم نہیں آئے۔ ایک دریا سے غازی کے بازو کٹ گئے، بہنیں یاد کرتی رہیں۔ عباس سکینہ نے بہت یاد کیا، زینب کے سر سے چادر چھینی کی۔ عزیزوں سب کو پتا تھا کہ رخسار پہ سکینہ کے تماشے پڑے تو کس سے کہنا ہے، چادریں چھینی جائیں تو کس سے کہنا ہے، خیمے جلیں تو کس سے کہنا ہے، بے غیرتوں کے بازاروں میں جانا ہے تو کس سے کہنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب خیموں کو آگ لگائی گئی تھی تو ایک چھوٹا سا بچہ خیمے سے نکلا، فرات پہ جا کر کے غازی کے کٹے ہوئے بازو والے لاشیں کو ہلا کے کہتا تھا عباس چلو
سکینہ کے رخسار پہ تماشے پڑ رہے ہیں۔ غازی اٹھو چلو، بیویوں کی چادریں چھینی جا رہی ہیں، بہنیں بھائیوں کو روتی ہوئی چلی آئیں۔ آپ کے سامنے غازی کے تابوت کی زیارت بھی کرائی گئی، آپ نے تابوت کی زیارت کر لیا۔ یہ بہنوں کے ارمانوں کا جنازہ ہے۔ بہن بھائی کی تربت پہ بہت روئی تھی، عباس تمہارا قد بڑا تھا، تربت چھوٹی ہے۔ رونے والوں، آپ نے غازی سرکار وفا باب الحوائج کے علم مبارک کی زیارت کر لیا۔ دھوپ تیز ہے نا، جلدی کوشش کرتا ہوں کہ ایک تابوت کی زیارت کرا دی جائے۔ دھوپ میں کھڑا رہنا سجاد کے حصے میں تھا، 4 برس کی سکینہ کے حصے میں تھا، زینب کے حصے میں تھا، رباب کے حصے میں تھا، اکبر کی ماں کے حصے میں تھا، جنہیں دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا تھا۔ سوگواروں، آج دھوپ میں کھڑے ہو کر کربلا کے مظلوموں کے جنازوں کو کاندھا دینے کے لیے آپ آئے۔ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ لیجئے، میں کیسے کہوں، اب ایک جنازہ آ رہا ہے، ایک رہوار آ رہا ہے۔ روتا ہوا ایسی رہوار پر خیمے سے ایک جوان گیا تھا جس کا نام اکبر ہے۔ سوگواروں، خدا کرے جوانوں تمہاری مائیں سلامت رہیں، ماں تمہارے بیٹے سلامت رہیں۔ آج جسے تمام میں حسین کے 18 برس کے یوسف کا آپ کے سامنے جنازہ آنے والا ہے۔ سرہانے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی، سرہانے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی، زمین مقتل کی کہتی ہے کہ دم مشکل سے نکلا ہے، کہ دم مشکل سے نکلا ہے۔ سینہ نکل گئی، سینے سے دم نکلتا نہیں، نہ جانے صغرا سے کیا کہہ کے آئے تھے اکبر۔ ہوائے شام غریباں نے سب بجھا ڈالے، چراغ صغرا نے جتنے جلائے تھے اکبر۔ اے اکبر، بہن یاد کر رہی ہے، اکبر تمہارا جنازہ آ رہا ہے۔ لو سوگواروں، حسین کے 18 برس کے بیٹے کی میت آ رہی ہے، رہوار آ رہا ہے۔ اے اکبر، ارے تجھ پہ سلام ہو، ماں لاشے کے ساتھ تو نہیں، سر نو کے نیزہ پہ تھا۔ شام کی عورتیں کہہ رہی تھی کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ ذرا دیکھو بہنوں، صغرا کے بھائی کے سینے پہ برچھی کی انی ٹوٹی ہے، غریب باپ اکیلے میت اٹھا کے لے گیا ہے۔ شام غریباں نے سب کچھ اٹھا ڈالے، چراغ صغرا نے جتنے جلائے تھے اکبر۔ بہن سامان سفر لیے بیٹھی انتظار کرتی رہ گئی۔ میری پردہ دار بہنوں، تم تو سب سے آگے ہو، تابوت آ رہا ہے، جنازوں کی شام ہو۔ مقتل میں زہرہ کا لال کہتا تھا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اس غریب پہ رو، آپ کے سامنے اب جنازے کا سلسلہ ہے، تابوت آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک جنازے ذرا خود دیکھیے گا،
ایک فقرہ کہہ کر کے میں تابوت لانے کے لیے کہتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت مصائب پڑھنے کا وقت نہیں ہے، صرف احساس کا ہے۔ اتنا بتائیے، آج ربیع الاول کی 5 ہے، 3 دن بچے ہیں، جو آئندہ سال زندہ رہے گا۔ بسی 18 بنی ہاشم و 72 تابوت کی تم نے زیارت کی ہے۔ مجھے نہیں پتا اس دیار میں کہاں تابوت اٹھنے والا ہے۔ اس تابوت پر رو کے اتنا سا کہہ دینا، اے غریب زہرا، تمہاری مظلومی کو رونے کے لیے آئے ہوئے، ہماری مظلومی کو تمہاری آنسو بہانے کے لیے آئے ہوئے۔ مولا ان عزاداروں کی سزا کو قبول کیجئے گا۔ اب ذرا محسوس کیجئے گا، میں روایت و مقتل نہیں پڑھ رہا ہوں، کسی گھر میں ایک جنازہ نکلتا ہے تو دنیا تڑپ جاتی۔ ذرا دیکھیے اب جو جنازے آ رہے ہیں، آدم کی آواز، انبیاء کی آواز، ابراہیم خلیل اللہ کی آواز آئی، اے حسین یہ تمہارا کلیجہ تھا، یہ تمہارا جگر تھا کہ تم نے میتیں اٹھائی ہیں۔ ایک جنازہ نہیں، ابھی بھائی کا جنازہ گزرا، بیٹے کی میت گئی، اب ذرا دیکھو گود کے پالوں کی میتیں آ رہی ہیں، آواز آ رہی ہے ابراہیم کی، اے حسین تم وارث ہو انبیاء کے، یہ تمہارا کلیجہ تھا جو تم نے میتیں اٹھائی ہے۔ ذرا دیکھو اولاد عقیل کے جنازے، اولاد مسلم کے جنازے، اولاد علی کے تابوت آ رہے ہیں۔ لاشوں کے انبار لگیں گے آج موجود ہے جو کل نہ ملیں گے زینب، کل یہاں لاشوں کے انبار لگیں گے زینب، تم بہت میت سے لپٹ کر میری، تم بہت روگی میت سے لپٹ کر میری، تم اٹھاؤ اٹھیں گے زینب، ہائے کل یہاں لاشوں کے انبار لگیں گے زینب، آج جو کہنا ہے وہ بھائی سے کہلا، جو کہنا ہے وہ بھائی سے کہلاتا ہے، عشر کے بعد تمہیں کل نہ ملیں گے زینب، زینب چلو گی خواہ
یہاں لاشوں کے انوار لگیں گی زینب، سلام ہو اس بیوی پر کہ جس کا بھائی پیاسا مارا گیا، سلام ہو اس مظلومہ شہزادی پر جس کے بیٹوں کو ستایا اور مارا گیا ہے، خود جس کی بستیاں ٹوٹیں، جس کے گھر کو آگ لگائی گئی۔ آج اتنا بڑا مجمع 28 رجب کو جو قافلہ مدینے سے گیا تھا وہ لوٹ کے آیا ہے، ان کی یادیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آگے آگے جنازے ہیں، پیچھے پیچھے یہ رہوار چل رہے ہیں، زین خالی ہے، پیاسے مقتل میں مارے جا چکے ہیں، مائیں خیموں میں تڑپ رہی ہیں، بیٹے لوٹ کے نہیں آئے، مائیں رونا چاہتی ہیں مگر انہیں رونے نہ دیا گیا۔ یہی تو وجہ تھی جو 11 محرم کو زینب تڑپ گئی تھی، نانا کے روزے پہ آ کے کہا تھا نانا شکوہ اس بات کا نہیں ہے نانا کہ بچیاں تازیانے پیشانی زخمی درے مارے گئے، نہیں نانا شکوہ اس بات کا ہے کہ 11 محرم کو ہمیں لاشوں کے درمیان سے ایسے گزار دیا گیا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ بی بی آئی ہو شام سے، آئی ہو بقیع سے، عزیزوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا؟ نہیں، آج بہت مہمان آئے ہیں۔ ایک 4 برس کی بچی پھوپھی کی انگلی پکڑے ہوئے آئی ہے، دھوپ میں بچیوں کو کھڑا دیکھ کے پوچھ رہی ہوگی پھوپھی اماں یہ بچیاں دھوپ میں کیوں کھڑی ہیں، یہ رو کیوں رہے ہیں؟ عجب نہیں آواز دے گی تیرے غریب بابا کی مظلومی پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ رونے والوں یہ حسین کا کلیجہ تھا جو حسین نے جنازے اٹھائے، مجھے نہیں پتا 2 جنازے روک لیے گئے ہیں، ورنہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ سارے جنازے نکال دینا، لیکن نہیں 2 جنازے روکے گئے ہیں، مجھے اشارہ کیا گیا ہے 2 جنازے رکے ہیں، پتہ ہے کس کے ہیں؟ حق ہے کہ انہیں رویا جائے، حق ہے کہ ان کا ماتم کیا جائے۔ کس کے جنازے؟ ان کا غریب باپ اللہ شاکوفی کی گلیوں میں ہے۔ آپ نے عقیل کے بیٹوں کے تابوت کی زیارت کیا، آپ نے میر کائنات ام البنین کے بیٹوں کا تابوت بڑی خاموشی سے گزر گیا۔ آپ کی آوازیں بلند میں دیکھ تو رہا ہوں کہ آپ رو رہے ہیں، لیکن گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں۔ تمہیں کیا پتا ایک ماں کا بیٹا مر جائے تو ماں کیسے تڑپ کے روتی ہے؟ ذرا لیلا سے پوچھو، وہ رونا چاہتی تھی مگر اسے رونے نہ دیا گیا، اسے رونے نہ دیا گیا۔ سوگواران امام مظلوم کربلا 2 جنازے اور 2 رہوار آ رہے ہیں، یہ ان غریبوں کے ہیں کہ جن کے بابا کو خبر یہ ملی ہے کہ بابا کی لاش کوفے کی گلیوں میں پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ یتیمان مسلم کے تابوت آ رہے ہیں، محمد ابن مسلم، عبداللہ ابن مسلم، اے یتیمان مسلم تمہاری غربت پہ رونے کے لیے عزادار آئے ہیں۔ یقیناً ماں موجود تھی مگر رو نہ سکی، بابا کا لاشا بے کفن کوفے کی گلیوں میں رہا، لو یہ سوگوار ماتم کرنے آئے ہیں۔ مسلم کے دلارے جائے کہاں، اب موت نے ان کو گھیرا ہے، اب موت نے ان کو گھیرا ہے۔ انجان شہر انجانی گلی، پردیس میں کون سہارا ہے، پردیس میں کون سہارا ہے۔ جب رات ہوئی دونوں بھائی چلتے ہی رہے، چلتے ہی رہے۔ جب رات ہوئی دونوں بھائی چلتے ہی رہے، چلتے ہی رہے۔ جب صبح ہوئی تو کیا دیکھا، جب صبح ہوئی تو کیا دیکھا، یہ کوفے کا گلیارہ ہے، یہ کوفے کا گلیارہ ہے۔ جن کے بیٹے بڑی بیدردی کے ساتھ شہید کیے گئے، ان مظلوموں کے جنازے ابھی آپ نے کوئی آواز سنی ہے؟ اندر جو رہوار ہیں ان میں سے کسی ایک کی آواز ہے، شاید اس کا ساتھی بچھڑ گیا ہے، یہ آواز دے رہا ہے
جب جانور سے بچھڑتا ہے تو لڑ جاتا ہے۔ اللہ، کربلا میں کیسے جانور جمع ہوئے تھے، بھائی کو بھائی کے سامنے شہید کر ڈالا، باپ کے سامنے بیٹے کو شہید کر ڈالا۔ تڑپ کر رہے رونے والوں، میرے پاس کل 11 سے 12 منٹ بچا ہے، آج میں نے مسائل نہیں پڑھے ہیں، اس لیے کہ منتظمین کا سخت حکم ہے اور وہ کہہ رہے ہیں دھوپ تیز ہے، اور پوری ہماری کوشش یہ ہے کہ آنے والے زائرین ان کا شکریہ ادا کر دینا اور کہتے ہیں کہ ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں، ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں۔ آپ نے پتہ نہیں دیکھا رات بھر بچے جاگے ہیں، پوری رات زیارت کے لیے ضرور چلے جانا، مختم تیار کیا ہے، زندان بنایا ہے، جا کے دیکھنا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ شاید میری ایک گزارش اور ہے کہ زندان میں ساتھ بھیڑ نہ جانے پائے، چند اشخاص جائیں گے ورنہ سانس بھی نہ لے سکو گے اندر۔ اسی میں 4 برس کی بچی کا دم گھٹتا تھا، تو شام ہوتی تھی تو کہتی تھی بھیا اس زندان سے نجات کب ملے گی؟ ہاں یہی اب کہ گریہ ہے، خدا ان آوازوں کو رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام معصوم کربلا۔ مجھ سے یہ سختی سے کہا گیا ہے کہ 20 سے 30 منٹ کے اندر آپ کو تابوت نکلوا دینے ہیں، میں تو تابوت نکلوا رہا ہوں، گریہ کرو نہ کرو یہ آپ جانو، معصومہ جانے۔ آپ جنازے کسی گھر سے بہنوں تم انصاف سے بتاؤ، کسی گھر میں کسی بستی میں آپ جنازہ دیکھا جس کا بیٹا پردیش میں مارا گیا ہو اور یہ خبر مل جائے کہ جنازہ آ رہا ہے تو ہر ایک ماں بہن کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے سہارا دینے کے لیے۔ ہائے لاشوں کے درمیان مائیں رو رہی تھی، تعزیانے لگا کے لاشوں سے الگ کر دیا گیا۔ دنیا پھر بھی پوچھتی ہے کیوں رو رہے ہو، کب تک آنسو بہاؤ گے؟ مجھ سے کہا گیا جلدی تابوت نکلوانا۔ پتہ ہے کیوں؟ یہ نہیں چاہتے کہ جب شام ہو جائے اور اس بستی میں اندھیرا پھیلنے لگے، ویسے تو روشنی کا انتظام ہے لیکن اللہ جانے کون کہاں سے آیا ہے۔ اکثر جلوسوں میں دیکھا یہ گیا ہے کہ بھیڑ جب ہوتی ہے، زائرین جب ہوتے ہیں تو اکثر بچے ماں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ کسی بچی کے چیخ کی آواز آئے جو ماں سے بچھڑ گئی ہو، اس لیے کہ جب سے زندان کو چیخ کی آوازیں سنی ہیں، جو رو کے کہتی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا۔ میں رات کو مقتل میں کربلا احساس کا نام ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے کربلا کا احساس کر کے۔ رونے والوں آپ کی آوازیں بلند ہیں، اب تک کسی تابوت پہ میں نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ گریہ کیجئے، میں نے تو صرف اشارہ کیا تابوت آ گیا، اولاد عقیل کا، امیر المومنین کے بیٹوں کا، ام البنین کے بیٹوں کا تابوت نکل گیا، آپ نے زیارت کر لیا۔ لیکن یہ تو جو جنازے ہیں بڑے غریب جنازے ہیں، مجھے پتہ نہیں غریب کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی ماں نہ ہوتی تو اکبر کی ماں کو کوئی سنبھالنے والا نہ تھا، ان بچوں کی ماں نہ ہوتی تو رباب جس کا 6 مہینے کا بچہ مارا گیا ہے کوئی سہارا دینے والا نہ ہوتا، یہ نہ ہوتی تو بیویوں کو کوئی سہارا نہ دیتا۔ اس نے فرات کا رخ کر کے کہا تھا ٹھیک ہے شیر عباس تم نے ترائی آباد کر لی، میں نے چادر کی ضمانت تو واپس لے لی، اب یہ زینب ہے زینب۔ اللہ اکبر، یہ زینب بی بی ہے جو اپنے بچوں کا ماتم نہ کر سکی، اپنے بچوں پہ آنسو نہ بہا سکی، اپنے بچوں پہ رو نہ سکی۔ ٹھہر جائیے میری طرف دیکھیے، جب تک آخری فرد سے رونے کی آواز نہ آ جائے میں ان سے گزارش کرتا ہوں تابوت نہ لانا، اس لیے کہ بچے کربلا سے انتظار کر رہے، جب سے ماں نے خدا حافظ کہا ہے آواز انہوں محمد کی ماں کے لبوں پہ نہیں آئی ہے، بچے انتظار کر رہے۔ اماں ایک مرتبہ بتا تو دو بچوں سے راضی ہو یا نہیں ہو؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ عصر عاشور زینب بھیا کو سہارا دے رہی تھی، وہ غریب بھائی جو لاشیں اٹھا رہا تھا، ایک مرتبہ بی بی کی نظر پڑی تو کیا دیکھا؟ دونوں شہزادے در خیمہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آواز دی انو محمد تم ابھی زندہ ہو؟ بچے کیا کہتے؟ اماں مامو جان سے کہا تھا، مامو جان نے اجازت نہیں دی، کہا میرے ساتھ۔ یہ بہن ہے رونے والا، میں آنے والے بھائیوں سے کہتا ہوں بہن اگر دیکھنا ہے زمانے میں تو زینب کو دیکھنا، ایسی بہن زمانے میں نہ دیکھی ہو جیسے حسین کو زینب ملی ہے۔ آواز دیا آؤ میرے ساتھ، بچوں کو لے کے بھائی کے قریب گئی، کہا بھیا انو محمد زندہ ہے، بھیا تم لاشیں اٹھا رہے ہو؟ آواز دیا بھیا انہیں اجازت دے دو، یہ کہتے مامو جان اجازت نہیں دیتے،
حسین نے زینب کی طرف دیکھا، اللہ جانے کیا کہا کہ ٹھیک ہے بھیا نہ دو اجازت، مگر میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ اگر کل اماں نے پوچھ لیا زینب تجھے حسین پیارا تھا یا محمد، بھیا بتاؤ زینب کیا جواب دے گی؟ حسین سمجھ گئے، بچوں کو اجازت دیا، دونوں شہزادے بھی رہوار بھی زیارت کے لیے آئے گا۔ اب مقتل کی طرف جانے لگے، ماں کی آواز آئی یون محمد، بچے ٹھہر گئے۔ جی اماں۔ کون محمد تمہیں پتہ ہے تم کون ہو؟ کہ جی اماں۔ کہ تم جعفر تیار کے ہوتے ہو؟ کہا جی اماں۔ کہ دلیری کی جنگ لڑنا؟ جی اماں۔ کہ بچوں سنو، اتنی دور چلے جانا، میرا بھیا صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، تمہارے جب لاشیں اٹھانے جائے تو میں یہ کہہ کے روک دوں نہ بھیا، بچے بہت دور چلے گئے ہیں۔ چلے اون محمد، آواز دی ماں نے، سنو جا تو رہے ہو، بی بی بچوں سے اتنی وصیت و نصیحتیں کر ڈالیں۔ بی بی یہ سوگوار کی آنکھیں فرات بنی ہوئی ہیں، یہ رو کے یہ کہتے بی بی تیرے اون محمد پیاسے بہت ہیں، بی بی تیرے اون محمد پیاسے بہت ہیں۔ یہ بچے چلے مقتل کی طرف، ماں نے ایک بات اور کہ اسی پہ تابوت آئے گا۔ بچوں سے ماں نے کہا سنو، مجھے پتا ہے تمہیں عباس نے شجاعت کے جوہر سکھائے ہیں، جا تو رہے ہو، اتنی دور چلے جانا کہ بھیا لاشیں اٹھانے جائے تو یہ کہہ دوں بھیا بچے بہت دور چلے گئے، اماں رخصت آخر، خدا حافظ۔ بچوں نے ماں کو خدا حافظ کہا۔ ہاں سنو نا محمد، ایسا نہ ہو کہ جنگ کرتے ہوئے فرات کے ساحل پہ پہنچ جاؤ اور یہ سوچو کہ ذرا سا پانی پی لیں، پھر شجاعت مجھے پتا ہے کہ جب غلبہ ہوگا پیاس کا، جب حملہ آور ہوگے نرغے آدھا میں گرو گے۔ زمانے والوں یہ ماں ہے، ماں یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ بچے چلے، حملہ کیا، میں منا میں سرا، قلب لشکر کو جب عبور کر چکے تو ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب تیرے بچے مقتل میں ہیں، اے زینب قلب لشکر کو عبور کر چکے ہیں۔ بہن نے ہاتھوں کو بلند کیا، بار الہا اس ماں کی لاج رکھ لینا، میرے دونوں بچے میدان کارزار میں ہیں، میں اماں زہرا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں۔ ماں بے چین ہو گئی کہ بھیا ہوا کیا ہے؟ کہ یہ فرات کے ساحل پہ پہنچ گئے ہیں۔ آواز دی بھیا کیا کہا؟ کہاں زینب جب بہتے پانی پہ نظر پڑتی ہے تو دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں، کہیں کوئی لئی چھپ کے حملہ نہ کر دے۔ شاید ان بچوں نے زبان امامت سے کہلا دیا اماں گواہ رہنا، پانی پینا تو بہت دور ہے، ہم نے پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں، لوزی بی بی کے بیٹوں کی میتیں اور رہوار آ رہا ہے۔ ماں یاد کر رہی ہے ویران گنگن اماں کی تنہائی، کربلا کی یادیں، چھوٹے چھوٹے مسلح، ماں تڑپ کے کہتے میرے بچوں ماں زندہ رہے گی کیا کرے گی؟ شاید فرات سے آواز آئی ہو، اماں بچوں سے راضی تو میرے شہزادوں ماں کو معاف کر دینا، میں اکبر کا ماتم کر رہی تھی، میں اپنے مظلوم بھیا کی غربت پہ آنسو بہا رہی تھی۔ یون محمد کاش تم نے دیکھا ہوگا
میرا غریب بھیا اکیلا میتیں اٹھا رہا تھا، میرے بھیا کو کوئی سہارا دینے والا نہ تھا۔ اللہ اکبر، کائنات نے ایسی بہن نہیں دیکھی جیسی زینب ہے۔ عزیزوں، اب آپ کی خدمت میں ایک گزارش کروں آپ سے، نہیں پڑھتا مسائل، میں منتظمین سے کہتا ہوں وہ جو جنازہ ہے نا، اس جنازے کو ذرا کسی بڑے بچے کو دے دینا اور کوشش کرنا اسے بلند کر کے لائے۔ میری ایک گزارش، مجھے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جب یہ جنازہ آئے تم اتنے بڑے مجمع سے ایک ہی سوال کروں گا، تم نے کوئی ایسا جنازہ دیکھا ہے کہ جو قاسم بن کے گیا ہو تقسیم ہو کے لوٹا ہو؟ ہائے جب یہ ماں دوڑ کے آئی ہوگی، بیٹے کی یہ کیفیت دیکھی ہوگی تو ماں پہ کیا گزر گئی ہوگی؟ خود فیصلہ کرو، انصاف کرو، یہ قاسم کی میت آ رہی ہے۔ ہائے رے قاسم، ماں نے روٹ کے کہا تھا سیدانیوں مجھے مبارکباد دو، سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے۔ بہنوں پیچھے ہٹ جاؤ، بے ہوش ہو جاؤ گی۔ اللہ، یہ فروا کے لال کا جنازہ ہے، یہ حسن کے بیٹے کا جنازہ ہے۔ پردیش میں بیوہ ہوئی کبرا، یہ سچ ہے کہ پردیش میں بیوہ ہوئی کبرا، ہم تربت نوشاہ پہ روائے ہیں بی بی، شادی ہوئی پردیش میں دیکھو گی دلہن کو، دولہے کو مگر ساتھ نہیں لائے ہیں بی بی، ہائے بی بی۔ سوال امام مظلوم کربلا، یہ زہرا کی لوٹی ہوئی کمائی ہے، کیا خوب میزبانی کی ہے، کیا اجر رسالت ادا کیا ہے، آل محمد کو کربلا پر اڑا کر شہید کیا ہے۔ یہ 13 برس کا تھا، بار بار آتا تھا، چچا جان محضر شہادت میں میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ حسین نے یہ کہہ کے واپس کر دیا، میرے لال تیری ماں کے لیے تیرے بابا کا غم کافی ہے، مگر جب لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں حسین لائے ہوں گے تو فروا پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ رونے والوں، خدا کرے تمہارا گھر سلامت رہے، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ اب 2 شبی فقط اور ہے جس کی آپ کو زیارت کرنا ہے، یہ وہ شبی ہے جسے دیکھ کے دنیا کی ہر قوم رو رہی ہے۔ ہمیں، میں بار بار کہتا ہوں، ناز ہے اپنے ملک بھارت دیش پر، ہندوستان کی سرزمین پر، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک میں ناز ہے، اس لیے کہ یہاں رہنے والے سناتن دھرم کے لوگ بھی، دنیا کے ہر دھرم کے لوگوں نے جب اس کی شہادت سنی ہے تو 10 محرم کا انتظار کرتے ہیں، دودھ اور پانی لے کر اپنے در پہ دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب اس شہید کا جھولا گزر رہا ہوتا ہے تو آواز دیتے ہیں، بابا حسین تمہارا 6 ماہ کا بچہ مارا گیا، تمہارا اصغر مارا گیا۔ ایک فقرہ میں نے بھی امہٹ میں بھی اور میں نے ارسامہ میں بھی ایک فقرہ 72 تابوت کی نقابت پڑھتے ہوئے ایک فقرہ کہا تھا، میں چاہتا ہوں وہی آپ کے حوالے کر دوں۔ بہنوں، کلیجے پہ ہاتھ رکھ لینا، میں اسی فقرے پہ شہید کا گہوارہ لانے کو کہتا ہوں۔ سب کے جنازے آئے، اس کا جنازہ نہیں آتا ہے، اس لیے کہ ماں ارمانوں کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں لیے ہوئے آئی تھی، اس کا بچہ پیاسا مقتل میں مارا گیا تھا۔ عزیزو، فقرہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بچے، بہنیں بتائیں گی، مائیں بتائیں گی، بچے جب پیاسے اور بھوکے ہوتے ہیں تو ماں سیر کرتی ہے، جب بچہ سیراب ہو جاتا ہے تو گھر کے سامنے
گھر والوں کے درمیان جب یہ بچہ دودھ اگلتا ہے تو سب گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ سیر ہو گیا ہے، یہ دودھ اگل رہا ہے۔ کربلا میں یہ بچہ باپ کے ہاتھ پر خون اگل رہا تھا، باپ کے ہاتھ پہ خون اگل رہا تھا۔ حسین یہی تو وجہ تھی خیمے تک لے نہیں جا پا رہے تھے، 7 مرتبہ آگے اور پیچھے ہوئے تھے۔ جائیں گے تو مر جائے گی رباب، کیسے تاب ضبط سکینہ کو رہے گی؟ میری طرف دیکھنا، حسین جب لے کے آئے تھے تو یہ بالکل خاموش تھا، اب پیروں میں حرکت بھی نہیں تھی۔ بہن نے بھائی کے پیروں پہ نظر پڑی، سکون ہو گیا، بابا مل گیا سر کو پانی، میں بھی تو آپ کی بیٹی پیاسی ہوں۔ حسین کیا جواب دے؟ تو یہی تو وجہ تھی 7 مرتبہ آگے رو گھٹ گھٹ کے، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں دیکھ رہا ہوں ہر عزادار رو رہا ہے، لیکن اس شہید پہ ایسے رو، کسی غربت میں تمہیں مقتل میں یاد کیا تھا۔ اے میرے چاہنے والوں، کاش تم ہوتے اور دیکھتے کہ میرے اصغر کو سوال آپ کے بدلے میں تیر مارا گیا ہے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں، حسین کو پتا تھا، اس لیے خیمے میں کئی مرتبہ آگے اور پیچھے۔ اب جو پہنچے ہیں، آپ میری طرف دیکھنا، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ایک ماں کے لیے آسان تھا جس نے بیٹے کو سجایا اور سنوارا تھا، مقتل میں بھیجا تھا، وہ بیٹا لوٹ کے آیا ہے۔ حسین در خیمہ پہ پہنچے، رباب انتظار کر رہی تھی، دوڑی بھی آ گئی، مولا آ گیا میرا اصغر، لائے بچہ بہت دیر سے مقتل میں گیا تھا۔ ایک فقرہ کہوں، یہ جو پردہ دار بہنیں ان سے پوچھنا، تم ان کے بچوں کو جو کمسن ہو، شیر خار ہو، ان سے بہت دیر الگ نہیں کر سکتے ہو۔ ماں بہت دیر بچوں سے الگ نہیں رہ سکتی، اسی لیے تو ماں کہتے ہیں اللہ اکبر۔ جب یہ رباب کا بیٹا مقتل سے لوٹ کے آیا تھا تو دوڑی ہوئی ماں رباب آ گئی، حسین سے مخاطب ہوئی، مولا سے کہتی، مولا آ گیا میرا اصغر؟ کہا ہاں رباب، کہا آقا لائے میرے بچے کو مجھے دے دے۔ حسین نے کہا رباب دوں گا اصغر کو، مگر بی بی اتنا بتا دو میں کون ہوں۔ کہا آقا آپ امام وقت ہو۔ کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا مولا آپ امام وقت ہو۔ پھر پوچھا رباب میں کون ہوں؟ کہا آقا کہتی تو ہوں آپ امام وقت ہو۔ کہا پھر رباب جو دے دوں اسے لے لینا۔ اللہ اکبر۔ رباب نے ہاتھوں کو پھیلایا، حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، ماں نے بیٹے کو خون میں نہایا دیکھا، ماں کی چیخ نکل گئی۔ ہاں ایسے ہی گریا کرتے، ایسے ہی روتے۔ رباب روئی نہیں روئی، اس لیے کہ مولا پہلے ہی کہہ چکے تھے رباب جو دے دوں اسے لے لینا۔ رباب خاموش تھی۔ حسین نے فوراً ماں سے بیٹے کو لیا، لے کے پشت خیمہ پہ آئے، ایک چھوٹی سی تربت بنائی، تربت کے حوالے اصغر کو کیا۔ پانی تو ملا نہیں تھا، آنسوؤں سے حسین تر کرنے لگے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے تنہائی اور غربت میں کوئی ساتھ کھڑا ہے۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو اصغر کی ماں رباب کھڑی تھی، آواز دیا مولا آپ رو رہے ہو؟ مولا آپ رو رہے ہو؟ رباب نے پوچھا مولا میں کون ہوں؟ کہ اصغر کی ماں ہے تو۔ پوچھا میں کون ہوں؟ کہ کہتا تو ہوں اصغر کی ماں ہے تو۔ آواز دیا مولا جب میں ماں ہو کر کے نہیں رو رہی، اے غریب زہرا یہ ماں مر نہ جائے گی، اے اصغر ماں زندہ رہ گئی مگر تیری یاد جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں تھی، لو اصغر کا جھولا آ رہا ہے۔
گیا میرا سر، مولا تمہارے بے شیر کو دنیا سلام کر رہی ہے۔ رونے والوں، بس یہ آخری جنازہ ہے جس کی آپ زیارت کے لیے کھڑے ہیں۔ منتظمین آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس تیز گرمی میں اس موسم میں تشریف لائے اور اس عزاداری کا حصہ بنے۔ پردے والا وارث تمہیں دعائیں دے رہا ہوگا، تم اس کے جد مظلوم کی غربت پہ آنسو بہا رہے ہو جو کربلا میں بے کفن پڑا رہا۔ رونے والوں، یہ جس کی ناز برداری پیغمبر اکرم نے کی تھی، جس کے ناز مرسل اعظم نے اٹھائے تھے، وہی نازوں سے پلا ہوا حسین مقتل میں بے کفن پڑا تھا۔ غریب نواسی رو کے کہتی تھی، نانا اتنے غریب ہیں تیرے نواسے اور نواسی کہ نواسی کے سر پہ چادر نہیں، نواسی کی لاش بے کفن پڑی ہے۔ نانا یہ اماں نے جسے چکیاں پیس کے پالا تھا، وہ حسین مقتل میں بے کفن پڑا ہوا ہے۔ آج اس کی غریب کے تابوت کی زیارت کے لیے کھڑے ہونا، جسے کربلا میں رلا رلا کے شہید کیا گیا، اس مظلوم پہ رونے کے لیے کھڑے ہو جس سے کسی نے نہ پوچھا حسین تمہاری تنہائی اور غربت کا افسوس ہے۔ ہاں ایک فقرہ کہنے کا دل ہے، مدینہ ہے، عید کا موقع ہے، نواسے نانا کے پاس کھڑے ہیں، دنیا والوں پوچھتے ہو نا کہ کیوں روتے ہو؟ آواز دی اماں، نانا عید کا موقع ہے، سب کی سواریاں ہیں، سب کے لباس ہیں، پیغمبر اکرم نے اپنے نواسے کو شانوں پہ سوار کیا۔ مسجد نبوی تاریخ کہتی ہے کہ بیت الشرف سے مسجد نبوی تک 70 چکر لگائے ہیں۔ حسین نانا کے دور سے اترے، دوڑے ہوئے ماں کے پاس آئے، کہا اماں آپ کو خبر ہے آج نانا نے شانوں پہ سوار کر کے بیت الشرف سے مسجد نبوی تک 70 چکر لگائے ہیں۔ ماں نے بیٹے کی یہ باتیں سنی، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو تھے، کہا میرے نواسے، اے میرے لال حسین کیا کہا تم نے؟ کہا ہاں ماں، نانا نے شانوں پہ سوار کر کے بیت الشرف سے مسجد نبوی تک 70 چکر لگائے ہیں۔ کہ تمہیں پتا ہے نا کہ میرا بابا نازک مزاج ہے۔ آواز اماں پریشان نہ ہو، یہ محبت قرض رہی ہے۔ اماں آج نانا نے 70 چکر لگائے ہیں، حسین مقتل میں 71 میتیں نہ اٹھائے تو حسین نہ کہنا۔ اماں آج بیت الشرف سے مسجد نبوی تک 70 چکر لگائے، کل حسین اکیلا اکبر کی ایڑیاں زمین پہ خط دے رہی ہوں گی، غریب پیاسا باپ میت لے کے آ رہا ہوگا۔ اماں بھیا کی نشانی قاسم کی لاش ابا کے دامن میں ہوگی۔ اماں سکینہ کے رخسار پہ تماچے پڑ رہے ہوں گے، چیخ کی آوازیں ہوں گی، بابا۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ہاں غریب زہرا کا جنازہ رہا ہے، میرے پاس 3 سے 4 منٹ بچے ہوئے ہیں، میں شہید کے حوالے سے فقرہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ یہ جنازہ بھی نہیں آیا ہے، یہ سوگ لے کر کے آیا ہے۔ اللہ اس کا جنازہ آنے والا ہے، جو بے کفن تھا اس کا لاشا آنے والا ہے، جسے رلا رلا کے شہید کیا گیا ہے۔ ایک فقرہ صرف کہتا ہوں رونے والوں، میں آپ سے نہیں، جوانوں سے نہیں، بزرگوں سے نہیں، یہ جو سب سے آگے کھڑی ہیں، انہیں جب سے خبر ملی ہے کہ جنازے آنے والے ہیں، انہوں نے دھوپ کی بھی پرواہ نہیں کیا، یہ جنازوں کے استقبال کے لیے آگے آ گئی۔ خدا کرے ان کے پردیسی بیٹے سلامت رہیں، خدا کرے ان کے گھر میں کبھی کسی جوان کی میت نہ آئے۔ یہ حسین کی تنہائی تھی، اکیلے جنازہ لے کے خیمے تک گئے تھے۔ ایک فقرہ صرف بہنوں کے لیے ہے، بہنوں انصاف سے بتاؤ، انصاف سے میں آپ سب سے سوال کر رہا ہوں، مجھے انصاف سے بتائیے، کبھی آپ نے کوئی ایسی خبر سنی ہے کہ کسی کا باپ مر گیا ہو اور بیٹی موجود نہ ہو؟ بیٹی موجود نہ ہو تو پھر کیا ہوتا؟ جنازہ چاہے 5 دن رکھا رہے، انتظار ہوتا ہے کہ بیٹی ہے اسے آ جانے دو۔ یہی ہوتا ہے نا، بیٹی ہے اسے آ جانے دو۔ جب تک بیٹی نہیں آئے گی باپ کا جنازہ نہیں اٹھے گا۔ اچھا انصاف سے بتائیے، بیٹی کا انتظار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کہو گے ہوتا ہے۔ پھر بتائیے اگر بیٹی نہ آ سکے
خدا نہ کرے کبھی ان کا ایسا امتحان نہ ہو۔ بیٹیاں باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہیں۔ اللہ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں مدینے والی صغرا کی بھی بات کر رہا ہوں، زندان والی سکینہ کی بھی، جو ایک وہاں سے ہائے بابا، ایک زندان سے ہائے بابا۔ اللہ اکبر۔ اگر بیٹی نہ آ سکے تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اگر بھائی اور بیٹا گیا ہے تو جب وہ لوٹ کے آتا ہے تو دوڑی ہوئی بیٹی آتی ہے، ایک سوال کرتی ہے، بھیا یہ بتاؤ کہ بابا کا جنازہ شان سے اٹھا تھا یا نہیں اٹھا تھا؟ بھائی اور بیٹا یہی کہتا، ہاں ہاں بڑی شان سے جنازہ اٹھا، بہت بڑا مجمع آیا تھا، کفن و دفن دیا گیا۔ کیا کائنات میں صغرا جیسی بیٹی کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں سوگواروں۔ سجاد جب مدینے آئے ہوں گے، صغرا اپنے زخمی بھائی کے قریب بیٹھ گئی ہوگی، پوچھا ہوگا بھیا سجاد یہ بتاؤ بابا کا جنازہ شان سے اٹھا تھا یا نہیں؟ اے حسین تابوت آ رہا ہے، عزادار رو رہے ہیں، سجاد کی غربت یاد آ رہی ہے، زینب کا فریاد، اے حسین چکیاں پیش کے پالا ہے، لو اسی غریب کا جنازہ ہے، ہائے ذوالجنا اپنے شہ سوار کا مرثیہ پڑھ رہا ہے، اے میرے پیاسے شہ سوار اتنے تیر لگے کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، ہائے رے سکینہ رو کے کہتی تھی میرا بابا۔ خبر سے زخم لگا حسین کو، رہوار سے زمین پہ گرا حسین کو، دونوں اذیت کی نہ بھولے کبھی ستم، خانے جلا کے قید کرو شاہ کے حرم۔ جمشید کی بیٹی ہے، جمشید کی بیٹی ہے۔
ہر ایک سے گزارش اور منتیں کریں کہ سڑک پر جلد سے تاکہ ہماری وجہ سے مت نہ ہو. میری گزارش ہے ہمیں دن بھر ماتم میں لے گئے تھے. 2000 آئی تھی. ہمیں ہمیشہ سے کوشش کی اور اتحاد گواہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی ہماری جنوں سے اللہ کے ساتھ ساتھ نہ ہو ماتم
شہ کی گردن چلا فتح زدہ صغیرہ کے گھر
मदीने में बिछा मक्ता मिला मक्ते का बन बतौर मेरे नबी दर